میرے پیچھے جو عمارت ہے یہاں پہ قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، اور ابھی یہاں پہ ان دروازوں کے پیچھے کیا ہے وہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ عمارتیں کافی پرانی ہیں۔ اس کی دیواروں اور یہ پلر دیکھیں کتنے مضبوط اور کتنے موٹے ہیں۔ ان دیواروں پہ ابھی تک دیکھا جائے تو ان کی موٹائی چیک کریں ایک دیوار کی، اور لکڑی کی مضبوطی چیک کریں، لکڑی ابھی تک قائم ہے۔ 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی تھی اس میں قیدیوں کو قید کیا گیا تھا، وہ انہی جیلوں میں کیا گیا تھا۔ یہ بہت بڑی جیلیں تھی۔ پچھلے سال ان کے اوپر جو ہے نا وہ چھتیں ہیں تھی، لیکن ابھی ان عمارتوں کو کھنڈر بنتا دیکھ رہے ہیں آپ، کھنڈر بن گئے ہیں۔ اور ابھی 2-3 عمارتیں آپ کو اور دکھاتے ہیں۔ دیکھیے گا سامنے ایک یہ عمارت ہے، اس کی بھی چھت گر چکی ہے اور اندر اس کا برا حال ہے، لیکن کسی وقت پہ اس عمارت پہ بھی عروج ہوگا اور اس عمارت کی بھی بڑی ویلیو ہوگی۔ ابھی جیل کے کچھ خانے موجود ہیں، میں آپ کو ان کا بھی وزٹ کرواتا ہوں، اور چلتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا اور جڑے رہیے گا۔ یہ ایک نئی جگہ پہ میں آپ کو لے کے آیا ہوں، یہاں پہ جیل کے کھانے تھے، اور خانوں کی جو چھت ہے نا وہ تو اب گر چکی ہے، گارڈر بھی خستہ حال ہیں، اور یہاں پہ یہ میرا خیال ہے پرانی بائکس کھڑی ہیں، پتہ نہیں اب کس حوالے سے یہ کھڑی ہیں، اور کافی خستہ حال ہے۔ یا تو چوری کی ہوں گی، ساتھ میں تھانہ بھی ہے نا، تو تھانے سے ادھر جو بھی چوری کی بائک ہوگی شاید ادھر کھڑی کر دیتے ہیں۔ لیکن ان عمارتوں کی مرمت اب بہت مشکل ہے، اور تھوڑا وقت اور لگے گا، یہ صفائی ہستی سے ہی مٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے یہ۔ ابھی میں آپ کو ایک جگہ پہ لے کے جانے لگا ہوں، یہ راستہ ہوا کرتا تھا پہلے، اور راستے کے بعد یہاں پہ انٹرنس ہوتی تھی، یہ ساتھ میں انٹرنس میں یہاں پہ قیدیوں کا کھانا پکایا جاتا تھا اور قیدیوں کو سرو کیا جاتا تھا۔ ابھی اس کی حالت بھی بہت بری ہے، اگر میرے سے جایا جاتا ہے تو میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں، لیکن جو ہے نا ساری عمارت کی حالت بہت بری ہے۔ آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا حال کیا ہے۔ کھنڈرات بن چکے ہیں۔ بھائی جیل کی جو پچھلی سائڈ ہے وہ یہ تھی، یہاں پہ جو ہے نا یہاں سے انٹرنس دوسری سائڈ سے تھی اور جیل میں انٹر ہوا جاتا تھا۔ اس کے پچھلی سائڈ پہ تھانہ تھا، تھانہ ابھی بھی موجود ہے، تھانے کا بھی وزٹ کرواتے ہیں، اور جو انڈیا کے ساتھ جنگ میں جو ٹینک پکڑا گیا تھا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ جو قیدیوں کے لیے کچن تھا نا جہاں پہ بنایا گیا تھا وہ یہ والا ایریا تھا، ابھی یہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے۔ یہ کچن والا ایریا تھا، یہاں پہ قیدیوں کے لیے کھانا پکایا جاتا تھا، اور ابھی تو کچن بھی بہت خستہ حالت میں ہے، یہاں پہ ہر طرف ٹوٹ پھوٹ ہے۔ میں اندر نہیں جا رہا، کیا پتہ چھت ہی گر جائے، تو دھڑل ہونا بھائی، نظر کچھ نہیں آنا نعمان صاحب نے۔ ہاں، اب اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو وہ سامنے جو میرے سامنے ہاتھ کے نظر آ رہا ہے، یہ انٹیروگیٹو آفس تھا یا تفتیشی آفس جسے کہتے ہیں، یہاں پہ جہاں پہ قیدیوں کو، مریض کو نہیں، قیدیوں کو رکھ کے تفتیش کی جاتی تھی۔ اور ایک یہ جو سامنے آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ والی عمارت جو لگ رہی ہے کہ کافی خستہ حالت ہے، یہ واش روم تھے، ٹوائلٹ جسے کہتے ہیں، ٹوائلٹ ٹائپ تھا یہ قیدیوں کے لیے۔ اور انٹیروگیٹو آفس پیچھے تھا، تو وہاں پہ تفتیش وغیرہ کی جاتی تھی۔ یہ بھی سارا خستہ حال ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور بند ہو چکا ہے تقریباً۔ اور یہ واش روم تھے نا قیدیوں پہ، اس کی بھی لمیٹیشن ہوتی تھی کہ 12 گھنٹوں میں ایک دفعہ بھیجا جاتا تھا، اور جو قیدی زیادہ خطرناک ہوتے تھے اس کو 24 گھنٹے میں صرف ایک دفعہ۔ اگر پہلے واش روم آ گیا تو بھائی اس کو کنٹرول کرنا پڑتا تھا، ہر چیز گندی ہو جاتی ہوگی۔ بہت خطرناک چیز ہے، اس کا مطلب ہے کہ بھائی گندے کام نہیں کرنے چاہیے، پولیس پکڑ لے تو پھر ایسی سزائیں تو ملتی ہیں نا۔ ابھی یہ سامنے قلعے کا منظر ہے، اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہ سورج ہے، سورج چاچو جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہے۔ آگے نہیں جاؤں گا بھیا، آگے گرنے کا بھی خطرہ ہے، تو قلعے والی سائڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ جیل تھی، ٹھیک ہے۔ ایک چیز آپ کو اور دکھانے لگا ہوں، یہ درخت، یہ کافی بڑا پیپل ہے، یہ بہت گھنا اور کافی پرانا ہے۔ جب آپ انٹر ہوتے ہو نا ادھر،
یہ تھانے کے ساتھ والی جیل والی سائڈ پہ. تو وہاں پہ ایک بہت ہی گھنا اور خوبصورت اور گھنی چھاؤں والا ایک پیپل بھی موجود ہے. اس کے نیچے تھوڑی دیر آرام کیجیے کیونکہ ہم نے بھی کیا تھا. بہت گرمی ہے بھائی, آپ کے لیے گرمی میں اتنی دور سے چل کے آئے, بہت گرمی ہے. اوہو, جانے لگے ہیں دوسری سائڈ پہ جہاں پہ قلعہ ہوا کرتا تھا پہلے. تو وہاں کا بھی ویو جو آپ کو نا دکھاتے ہیں. ایک ٹینک نظر آ رہا ہوگا جو کہ پاک انڈو 1965 کی جنگ میں پاکستان نے اپنے قبضے میں چونڈا سے لیا تھا. ابھی یہ ادھر رکھا گیا ہے. ٹینک کا نام ہے AMX-13. AMX-13 ٹینک ہے جی. یہ انڈیا کا ٹینک ہے اور چونڈا سے یہ کیپچر کیا گیا تھا پاک انڈو وار کے دوران. جیل کے سامنے اور تھانے کے بالکل سامنے رکھا گیا. یہ دیکھیں. اور میرے ساتھ ایک دوست آئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا, اس کی جو توپ ہے نا, توپ اس پہ بیٹھ کے جھولے لیا کرتے تھے. 2000 سال پرانا جو قلعہ تھا جو کہ راجہ سالبن نے بنوایا تھا, اس کے اوپر کھڑا ہوں. مجھے قلعہ تو کہیں نہیں نظر آ رہا, صرف یہ کھنڈرات اور راستے نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ سارا کچھ ختم کر کے یہ صرف اور صرف کھنڈرات اور روڑی رہ گئی ہے. آپ یہ دیکھیں 2000 سال جو پرانی چیز ہے اس کے ٹریسز بھی آج تک کبھی اگر قائم ہے نا تو بڑی بات ہے جی. کچھ اس کے دیواریں وہ پچھلی سائڈ پہ ہیں, ادھر نیچے سے ایک سرنگ نکلتی ہے جس کے بارے میں روایت تو یہ ہے کہ یہ سرنگ جو ہے نا یہ جی جموں تک جاتی ہے. تو ایسا پاسبل نہیں. وہ میں نے جو تحقیق کی نا, وہ سرنگ یہاں سے آگے وہ شیب مولا کا تالاب کہتے ہیں, وہ اس وقت یہاں پہ جو راجہ ہوتا تھا نا اس کی رانیاں وہ اس سرنگ میں سے تالاب تک جاتی تھی. مطلب وہ پبلک سے گزر کے نہیں تھی جاتی, یہ سرنگیں بنائی ہوئی تھی تالاب تک. تو وہ چونکہ ہندو لوگ تھے تو وہ تالاب میں کچھ اپنے وہ مذہبی ان کا جو نہانے کا طریقہ ہے وہ وہاں اپنی عورتوں کو پردے میں وہاں تک بھیجتے تھے. ہاں جی. اور یہ نیچے گھر بھی بنا دیے گئے اور یہاں پہ صرف ہمارے پاس کھنڈرات بچے ہیں. باقی سیالکوٹ کا جو ویو ہے ادھر سے بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے. سامنے سیالکوٹ ہے سارا, اور یہ میں نمان ہوں آپ کا ہوسٹ. تو ابھی ہم سرنگ کی طرف چلتے ہیں آہستہ آہستہ. نیچے اترے تو سامنے ایک کالج بھی نظر آتا ہے. ابھی یہ میرے سامنے نا ایک آپ کو گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف کامرس سیالکوٹ گیٹ نمبر 2 نظر آ رہا ہے. اس کا گیٹ نمبر 1 جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ, اس سائڈ پہ. یہ قلعے کا نا میدان ہوا کرتا تھا اور یہاں پہ ابھی بھی گراؤنڈ ہے اور یہ خوبصورت سے چھوٹے چھوٹے اسپاٹ بنائے ہوئے ہیں. یہ والے سارے ہرا بھرا گراؤنڈ ہے اور یہاں پہ رونق بھی ماشاءاللہ بڑی زیادہ لگی ہوئی ہے. مدرسے کے بچے ہیں وہ سامنے یہ کھیل رہے ہیں جی. یہ بھی بچے جو ہمارے ہیں وہ بھی کھیل رہے ہیں, ذرا ممی ڈیڈی ہے لیکن کھیل کود رہے ہیں. یہ سارا گراؤنڈ اسٹوڈنٹس اور بچوں سے اور لوگوں سے بھرا ہوا ہے. 2000 سال پہلے جو قلعہ بنا تھا اور ابھی تک اس کی باقیات کچھ نہ کچھ موجود ہونا یقین مانے قابل فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے. ابھی میں آپ کو ایک سرنگ بھی دکھاتا ہوں. یہاں سے قلعے میں ایک سرنگ داخل ہوتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ یہ جموں کشمیر تک جاتی ہے, لیکن بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ 5 یا 6 کلومیٹر آگے جاتی تھی, جہاں پہ راجہ شیخ کا تالاب ہوا کرتا تھا. اس میں نہانے کے لیے تاکہ ایک پردے کے ساتھ جو راجہ سلبان ہے اس کی جو مہارانی ہے ادھر پردے کے ساتھ, تاکہ کیونکہ وہ ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے تو ایک پردے کے ساتھ اس سرنگ سے اس تالاب تک جاتے تھے تاکہ دوسرے لوگ ان کی جو عورتیں ہیں ان کو نہ دیکھ سکیں. جب نیچے سے اوپر آئیں تو سامنے ایک دربار, آپ کو سیڑھیوں سے چڑھ کے سامنے ایک دربار نظر آئے گا جو کہ ہے پیر سرخ رو شہید کا. اب ان کی ہسٹری کے بارے میں تو نہیں پوچھا, ان کی ہسٹری کے بارے میں تو نہیں پتہ, لیکن میں قلعے کو جو قلعے کی کچھ باقیات ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ سامنے سے ابھی تو جھاڑیوں میں آپ کو کچھ نہیں نظر آئے گا. یہاں پہ ایک سائیکل سٹینڈ بنا دیا گیا, یہ بھی قلعے کا حصہ ہے کچھ. ٹھیک ہے جی. یہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے, بورڈ کافی پرانا ہے اور نیچے جو ہے نا کچھ نہ کچھ قلعے کی باقیات موجود ہے. وہ سامنے دیواریں وہ دیکھیں, اندھیرا کافی زیادہ ہے اور یہ گورنمنٹ نے یہ جگہ خالی کروا لی ہے. یہ بورڈ اور اس کے قلعے کی کچھ دیواروں کی باقیات ادھر ہمیں ویڈیو میں صاف نظر آ رہی ہے. سارا جو قلعے والا سائڈ ہے ہم نے ساری کور کر لی ہے اور اس کے بعد ہم کافی تھک گئے ہیں. اب تو سورج چاچو بھی غروب ہونے کو ہے
اور وہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی اب گھر جاؤ. اگر ویڈیو پسند آئے, ولاگ پسند آئے تو بھائی لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے گا. ابھی ہم واپس جا رہے ہیں جی گھر کی طرف.